ارادہ اور خالی ذہن ہوتے ہیں تو گناہ ہوتے ہیں. شیطان چھاپا مارتا ہے، نفس چھاپا مارتا ہے. جب آپ کا یہ ارادہ ہو کہ میں نے گناہ نہیں ہونے دینا، تو پھر آپ اس پہرے دار کی طرح جو بالکل الرٹ کھڑا ہے، تو چور اتنی آسانی سے نہیں آئے گا، اور جو سست ہے تو اس کی اپنی گن بھی اٹھا کے لے جائے. اس لیے ارادہ ہر وقت اس کو رکھے، یار میں نے گناہ نہیں ہونے دینا، میں نے گناہ نہیں، آج میں نے آنکھ سے نہیں ہونے دینا، زبان سے نہیں ہونے دینا، کان سے نہیں ہونے دینا. اور اسباب گناہ سے دور رہے، قریب نہ جائے اس کے، جو چیز گناہ کا سبب بن اس سے دور رہے. اور قال معاذ اللہ، فرمایا اللہ تیری پناہ. آمنت باللہ و رسلہ، یہ بہت مفید ہے یہ کلمہ آمنت باللہ. جب بھی نفس تقاضا اس کا ورد شروع کری، آمنت باللہ و رسلہ، آمنت باللہ و رسلہ، اس ورد کی برکت سے وہ نفس کا تقاضا فوراً دب جائے. نفس نور سے فوراً دب جاتا ہے. نفس جو ہے اس کو دبانے کی ایک ہی چیز ہے، نور الہی. جو نور الہی آئے گا تو دبے گا. اور اس کے اندر ایک بڑی اہم بات کہ نور الہی جو ہے، نور کی بہت قسمیں، ذکر تلاوت ہر چیز سے نور حاصل کریں گے، لیکن ایسا وزنی نور کہ جو بالکل اس کو دبا دے، وہ وہی نور ہے جو اللہ تعالیٰ کے قدم کی تجلی ہے، جو جہنم پر جب قدم رکھیں گے تو دب جائے گی. وہ کہے گی میں بس بھر گئی پیٹ بھر جائے گی، دوری ہو جائے گی. وہ کیا نور ہوگا خاص قدم کا نور. اس نے کہا کہ قدم جب انسان کسی چیز پر قدم ڈالتا ہے تو پوری طاقت لگا دیتا ہے، پاؤں کے نیچے قابو کر لیتا ہے اس کو. تو قدم کی تجلی جو ہے نا وہ سجدے میں حاصل ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سر میری قدموں میں ہوتا ہے. لہٰذا نفلی اور سنت نماز میں لمبا سجدہ کرے تاکہ وہ قدم کی تجلی ہمیں حاصل ہو. تو جب وہ قدم کی تجلی حاصل ہوگی تو نفس بیٹھے گا، کیونکہ نفس جہنم کی برات ہے. اس کا علاج وہی ہے جو اصل کا علاج، اس کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ نور یہاں ملتا ہے جو سجدے میں، جو قدم کی تجلی. دیکھنا کس کا ہے. اس لیے یہ وہ چیز ہے، وہ اسباب ہے جس سے انسان گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. باقی صحبت ہے اس سے وہ بھی فائدہ پہنچاتی ہے، شیخ کا فیضان پیدا پہنچاتا ہے انسان کو. بڑی بڑی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. آدمی گڑے میں گر رہا ہوتا ہے اور شیخ کی توجہ ایسی پڑتی ہے کہ کان پڑ کے باہر نکال دیتا ہے. عجیب ہے. ہمارے حضرت والا کے ایک مولوی مرید تھے، تو کسی گناہ میں پڑنے لگے، کسی کبیرہ میں. تو اتنے میں دروازہ کھٹکا، باہر گئے تو حضرت کھڑے اور تھپڑ مارا، ہم نے لاٹھی ماری بلکہ. حالانکہ حضرت مانی تھے. ایسا لطیفہ غیبی ظاہر ہوا، زندگی بھر کے لیے گناہوں سے دوری ہوگی. انہیں آ کر بتایا خانقاہ میں، اب تو خانقاہ میں تشریف فرما. یہ غیبی نظام پر حفاظت کرنا ہے، بڑوں کی برکت سے غیبی نظام. اس لیے کچھ خود بھی کوشش کرنی ہے، کچھ پیچھے سے کمک آئے گی، انشاءاللہ بچت ہو جائے گی اس سے. اور اس میں خاص طور پر نگاہ کی حفاظت کا مجاہدہ ہوتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی کوئی نہیں. السلام والا نے فرمایا کہ بھائی کسی نے کہا کہ میرا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں خواتین ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ڈرائیور کی طرح نگاہ ڈالو. جیسے ڈرائیور لوگ سڑک پر جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی شعاعیں جو ہیں وہ اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مرد عورتیں گزر رہی ہیں لیکن تفصیلات نہیں جانتے. کالی تھی، گوری تھی، خوبصورت تھی، بدصورت تھی. یا جس طرح پتہ ہے کہ درخت گزر رہے ہیں لیکن وہ گن نہیں سکتا کتنے درخت. اپنی آنکھوں کی شعاعوں کو محدود رکھے، ہر چیز پر اچٹتی نگاہ ڈالے، دل پر تصویر نہ بننے دے. بس سب سے اہم بات یہ کہ دل پر تصویر نہیں بننے دے. لہٰذا اس زمانے میں
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دل کو ضرور دیکھو کہ اس پر کوئی تصویر تو نہیں آ رہی. تصویر فوراً کلمہ طیبہ کے ذکر سے اس پہ ظاہر کرو. بیٹھنے نہ دو اس کو. بیٹھے گی مضر ہو جائے گی, اللہ سے دور کرے گی. اللہ تعالیٰ سے جو دوری ہے نا جی بندے کی, وہ اس گناہ سے سب زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل غیر میں مشغول ہو. یاد رکھو, دل غیر میں مشغول ہو. باقی تو انسان جو بھی کام کرتا ہے وہ اس میں وہ دوری کی کیفیت نہیں ہوتی, لیکن اس میں کہ آپ کا دل غیر اللہ میں مشغول ہو جائے, اس کی محبت میں پڑ جائے, اس کی سوچ میں پڑ جائے. اللہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ اور گناہوں سے تو کچھ ڈگری انحراف ہوتا ہے, اور اس گناہ سے 180 ڈگری انحراف ہوتا ہے. اللہ 180 ڈگری. کیونکہ اللہ نے دل اپنے لیے بنایا ہے, اس لیے ساری دولتیں دل میں رکھی. ایمان, کلمہ اور قرآن, نور, سکینہ, ہر چیز قلب میں رکھی ہمارے. اس سے ہماری اس پورے جسم میں سب سے قیمتی چیز ہے. الا وہی القلب, تمہارا دل. اگر یہی آپ کسی اور کو دے دیا تو تخت ہی دے دیا. اللہ صحیح. جس تخت پر تجلی الہی نے آنا ہے, کہاں بٹھائیں گے آپ؟ کہاں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے؟ میرے شیخ فرماتے جس کمرے میں مردہ ہو, پڑا ہوا لاش ہو, نیند نہیں آئے گی, نہ کھا سکے گا نہ سو سکے گا بندہ. حالانکہ ہم عبد اللطیف ہیں. جو لطیف ذات ہے وہ کیسے اس دل میں آئی جس میں مردے ہیں؟ عجیب لطیف ذات ہے. ہم تو عبد اللطیف ہیں, ہم تو ہزار ہمارے اندر خرابیاں برائیاں ہیں, پھر ہمارا ایسی نزاکت ہے کہ ہم اس مردے کے قریب بیٹھ کر کھا پی نہیں سکتے. تو لطیف ذات کیسے آئے گی اگر دل میں غیر اللہ ہے؟ اور اس کا ذریعہ آنکھ بنتی ہے, اس لیے آنکھ اچٹتی نگاہ, بس اچٹتی نگاہ, تفصیلات میں نہ پڑے. وقتی تکلیف ہوگی نگاہ بچانے میں. حضرت تھانوی رحمہ لکھا کہ عالم نے کہ میں آنکھ بچاتا ہوں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا اگر نہ بچاؤ تو کتنے دن ہوتی ہے, بچاؤ تو کتنے دن. انہوں نے کہا اگر بچا لوں تو ایک چند لمحے کے لیے ہوتی, اگر نہ بچاؤں اور دیکھ لوں تو 3 دن 4 دن تک وہ رہتی ہے تکلیف. ان کا پھر خود تم ہی فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. دل کو چپڑ جائے گی نا تو وہ بھی تو تکلیف دے گی نا. وہ رخصت ملی جو پریشان ہو گئے, جب وہ جان چھوٹ جاتی ہے غیر اللہ سے تو چھلانگے مارتا پھرتا ہے. وہ رخصت ملی جو پریشان ہو. تو انہوں نے کہا تو خود ہی فیصلہ کر لو. تو وقتی تکلیف ہے نا, اس وقت تکلیف ہوگی, لیکن اس کو اللہ فرماتے ہیں ابدل تو ایمان یہ جو حلاوت فی قلبی, اس تکلیف پر میں اس کو حلاوت ایمان نہیں دیتا, فوراً. اور غیر اللہ پر مرے گا, اللہ سے دوری ہے. 180 ڈگری انحراف, 180 ڈگری بالکل الٹ جاتا ہے دل ایسے. بہت بڑا جرم ہے. اس لیے کسی بھی گناہ کو دل تک نہ آنے دو, باہر باہر رکھو. سرحد پر لڑائی کرو, دل کیپٹل میں لڑائی نہ کرو, اجڑ جائے گا. سرحد میں کرو, آنکھ پہ لڑ لو, ہاتھ پہ لڑ لو, پاؤں پہ لڑ لو. اندر کیپٹل میں اگر آ جائے گا تو پھر تو نکل بھی جائے گا تو کافی توڑ پھوڑ کر دے جائے گا. دل کو بارونق اور بنانا آسان کام نہیں ہے. شاہ عبد الغنی پھول پور رحمۃ اللہ ملفوظ حضرت صاحب نے سنا, بالکل رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے کہ درخت جب لگاتے ہیں تو کتنے سال لیتا ہے بڑے ہونے میں, لیکن جب آگ لگتی ہے ایک لمحے میں جلتا ہے. اور میں اسی طریقے پر ایمان اور تقوی اور قرب الہی کا درخت بڑھتا ہے آہستہ آہستہ. مرشد کی دعائیں, استادوں کی دعائیں, ان کی صحبتیں, عمل, نیکی, حج, عمرے, وہ بڑا ہو رہا ہے. اور گناہ کیا اور اس کو آگ لگی, اب دوبارہ اگانے کے لیے وہ چیزیں کہاں سے لاؤ؟ آسان کام ہے. رونگٹے کھڑا کر دیتا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیسے, وہ نہ شیخ بھی نہیں, استاد بھی نہیں, بڑے کہاں گئے, کہاں سے کیسے کریں گے آپ؟ کہاں سے وہ پانی لائیں گے آپ؟ کہاں سے وہ کھاد لائیں گے؟ یہ ہر وقت متیقظ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تھوڑا بہت تو ہو جائے, توبہ طائب ہوتا رہے, لیکن دل نہیں کہیں جانے دیں. بس یہ بات اس تخت پر مولا ہی ہے.
ممبر دل جو ہے جیسے میں سے فرماتے ہیں اہل اللہ ممبر دل پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں تو دل پر اثر کرتا ہے. ماشاء اللہ ممبر دل پر مولا بے شک بہرحال یہ انسان تو یہ مجاہدہ ہم اسی کے لیے آئے ہیں اصل میں. اور کیا ہے یہ باقی دنیا داری یہ تو چلتا ہے. کسی کی خوشی میں گزرو کسی کی غمی میں گزرتے جانا. جھوپڑی والے کے بھی مال والے کے بھی. مال والے رہ جاتے ہیں جانا ہی پڑتا ہے. جانا پڑتا سچے سینچری مکمل کر جانا تو ہے مال والوں کو بھی. پھر فقیر بھی درویشوں کو بھی جانا ہے فقیر کو بھی جانا ہے امیر کو بھی جانا ہے. تو آئے تو اسی لیے اسی چوکیداری کے لیے ہیں. بس یہ چوکیداری ہماری صحیح ہو جائے ہمیشہ کے لیے بس ہے. اللہ عمل کی توفیق. کال آپ لوگ خیریت سے ہیں کہاں سے